انتہائی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ نون لیگ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی درخواستیں لے کے الیکشن کمیشن پہنچ گئی کہ ہمیں دے دیں. بھائی کس کھاتے میں؟ اور دوسری بات ہے اس سے انتہائی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کو انٹرٹین کر لیا. وہی کہتا کہ بھائی آپ فریق ہی نہیں ہیں. یہ ہم پہلے فیصلہ کریں, ہم فیصلہ کریں گے. آپ کو سیٹیں دے دی ہیں, آپ نے جو جیتی ہیں وہ لے لیں اور آپ پہنچ گئے. ان کو ہم نے دینی ہے یا نہیں دینی, فریق یہ ہیں اور ہم یہ ہیں, تو اس میں تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اور ان کو ملنی چاہیے, بالکل ملنی چاہیے. اور یہ سنی اتحاد کونسل کا حامد رضا کا لیٹر ہے, یہ جنرل سیٹس کے لیے, یہ جنرل سیٹ کے لیے. اس کا یہ ایک پورا ٹویسٹ کیا گیا ہے. اس کا ان خواتین کی ریزرو سیٹوں سے کوئی تعلق نہیں. انہوں نے کہا 5% آپ نے دیے ہیں. پیسوں کے لیے تو ہم ہمیشہ تیار ہیں جی, بھیک مانگنے کے لیے پورے کے پورے, وہ تو مسئلہ کوئی نہیں. سب یہ ہے, عمران صاحب بھی بڑے فخر کرتے ہیں سعودی عرب سے پیسہ لے آیا, آئی ایم ایف سے پیسہ لے آیا, کسی نے غلامی سے نجات نہیں دلائی. بھٹی صاحب آپ نے دونوں پوائنٹ آف ویو سنے. اب مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ یہ ان پہ دھاندلی کے الزامات اور چور کے الزامات لگانے سے باز نہیں آئیں گے پی ٹی آئی والے. اس سے قومی اسمبلی بھی نہیں چلے گی, پنجاب اسمبلی میں بھی رکھے ڈالیں گے انہوں نے. تو وہاں پہ کیا ہے, ہمارے وزیر اعلیٰ بھی الگ ہوگا, پرائم منسٹر بھی الگ. یہ جو ہیں ان کو اسپیشل سیٹس تک دینے کو تیار نہیں ہے نون لیگ والے. ہمارے ملک کے جو سیریس حلقے ہیں طاقتور, وہ چاہتے ہیں کہ ملک گرو کرے, آپ اور میں بھی چاہتے ہیں اسٹیبلٹی ہو. ان دونوں کی موجودگی میں کس طرح ہوگا یہ؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے عمران خان دور میں پیسے لے کر دینے ہوں, ملکوں سے تعلقات بہتر بننے ہوں, قانون سازیاں کرنی ہوں, تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا سارا کچھ. صحیح. اب بھی وہ بزنس فیسیلیٹیشن کونسل ہو, مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن ہو, اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, اور غیر ملکی وطن تارکین وطن کو نکالنا ہو, وہی کر رہی ہے. اور بدترین معاشی بحران ہے خدا کے لیے. میں تو اس حق میں ہی نہیں ہوں کہ آئی ایم ایف کو جو خط لکھا گیا, جس یہ نہ کہا گیا ہو کہ آپ نے پیسے نہیں دینے, لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو فائدہ بھی کیا ہے؟ نہیں. اور سوائے جگ اسائی کرنی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش, وہاں آئی ایم ایف اس کو قرضہ دے رہا ہے. ایجپٹ میں کون سی ڈیموکریسی ہے؟ ایجپٹ کو دیا. بنگلہ دیش کو قرضہ دے رہا ہے. وہاں کون سے کیسے الیکشن بنگلہ کروائے دیش میں جہاں اپوزیشن پارٹیسپیٹ نہیں کرے, وہاں اگر آئی ایم ایف پھر قرضہ روک لیتا. اگر یہی جو آپ کے خیال میں عمران خان کے ذہن میں کیا تھا اس آئی ایم ایف لیٹر کو؟ اچھا, دوسرا ایجپٹ, آپ نے کہا ایجپٹ میں الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹا کے مارشل لا لگا ہوا ہے. وہاں وہ دوسرا بڑا قرض لینے والا ہے آئی ایم ایف سے. وہاں ہی آئی ایم ایف عمران صاحب نے کیوں لکھا؟ یہ فورم نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں. نمبر 3, اب مثال کے طور پہ اس وقت حکومت ہوتی عمران خان کی, یہ مسلم لیگ نون والے خط لکھ دیتے یا پیپلز پارٹی والے, تو اظہر صدیق صاحب کیا کہہ رہے ہوتے؟ وہ کہتے ہیں جو غلام ہیں, یہ ان کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں, تو میں جگ اسائی کر رہے ہیں ہماری ملک. تو میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان محب وطن نہیں ہے, میں نے یہ نہیں کہتا کہ نواز شریف محب وطن نہیں ہے, یا شہباز شریف یا زرداری صاحب یا بلاول بھٹو. مجھ سے زیادہ سارے محب وطن ہیں, مگر اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی جو حالات ہیں. اگر مثال کے طور پہ ایک جملہ, اگر فرض کر لیں آئی ایم ایف عمران خان صاحب کی بات مان لیتا ہے کہ چوری ہوئی ہے, مینڈیٹ چوری ہوا ہے, دھاندلا ہوا ہے, 30% سیٹیں مشکوک ہیں, تو نقصان کس کا ہوگا اگر پیسے رک جاتے ہیں؟ نہ پیپلز پارٹی کا, نہ نون کا, نہ تحریک انصاف کا, اس ملک کا اور اس قوم کا. ہم تو پہلے نون لیگ پہ کیا ذمہ داری فکس کریں گے آپ؟ دوسری بات یہ کہ جو ابھی بھی مقصود نشستوں کے پیچھے پڑے ہوئے پاگلوں کی طرح. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انتہائی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ نون لیگ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی درخواستیں لے کے الیکشن کمیشن پہنچ گئی کہ ہمیں دے دیں. بھائی کس کھاتے میں؟ اور دوسری بات ہے اس سے انتہائی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کو انٹرٹین کر لیا. وہی کہتا کہ بھائی آپ فریق ہی نہیں ہیں. یہ ہم پہلے فیصلہ کریں, ہم فیصلہ کریں گے. آپ کو سیٹیں دے دی ہیں, آپ نے جو جیتی ہیں وہ لے لیں اور آپ پہنچ گئے. ان کو ہم نے دینی ہے یا نہیں دینی, فریق یہ ہیں اور ہم یہ ہیں, تو اس میں تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اور ان کو ملنی چاہیے, بالکل ملنی چاہیے. اور یہ سنی اتحاد کونسل کا حامد رضا کا لیٹر ہے, یہ جنرل سیٹس کے لیے, یہ جنرل سیٹ کے لیے. اس کا یہ ایک پورا ٹویسٹ کیا گیا ہے. اس کا ان خواتین کی ریزرو سیٹوں سے کوئی تعلق نہیں. انہوں نے کہا 5% آپ نے دیے ہیں, 5% آپ نے دیے ہیں. وہ جو عزوہ صاحب آپ کیا ڈینائی کر رہی ہیں اس فیکٹ کو؟ جی میں گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ذرا لیٹر پڑھ لیں. جس بھی کانٹیکسٹ میں لکھا ہے وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں, ایڈمیشن ہے, اعتراف ہے کہ ہم نے الیکشن لڑا ہی نہیں ہے, کہ ہم نے الیکشن لڑا ہی نہیں ہے. وہ اعتراف کر رہے ہیں ہم نے الیکشن ہی نہیں لڑا, ہم نے سمبل پہ بھی الیکشن نہیں لڑا. جس پارٹی نے سمبل پہ الیکشن ہی نہیں لڑا اس کو ریزرو سیٹ کس چکر میں دے دیں, چونکہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دوسروں کو, ایک منٹ جی بولے. میں صرف ایک بات, یہ جو
اظہر صدیق صاحب باقیوں کو سب کچھ پڑھانے کی اور وہ کوشش کرتے ہیں نا, یہ برائے مہربانی جو ہے وہ دوسروں کو سکھانے کے بجائے خود اپنی طرف ذرا توجہ دیا کریں. آئین پاکستان اور وہ جو اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں نا, مجھے کہہ رہے ہیں میں نے فیصلہ نہیں کرنا, تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آپ نے نہیں کرنا, میں نے فیصلہ نہیں کرنا, آپ نے بھی نہیں کرنا, آپ نے بھی نہیں کرنا, آپ نے بھی نہیں کرنا, الیکشن کمیشن تو نہیں ہے, ملازم ہے. میری بات کرنے دیا کریں. کامران ایسے نہیں ہو سکتا, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, میں اسی لیے ان موضوعات کے ساتھ نہیں بیٹھتی ہوں. اظہر صاحب آپ کی بات میں وہ نہیں بولی, ان کی بات میں خاموشی سے بیٹھتی ہوں, آپ ان کی میں ملازموں کی باتوں میں بولتا نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ان کو, اظہر صاحب آپ پلیز آپ یہ تمیز ہے, یہ طریقہ ہے. آپ کمپلیٹ کر لیں, عظمیٰ آپ کمپلیٹ کر لیں. کمال بات ہے. اظہر بھائی آپ نے نہیں یہ مطلب یہ دادا یہ بلی کرنا جو ہو رہا ہے نا, یہ کہیں اور گلو بٹ آپ لوگوں کے پاس ہے, ہمارے پاس نہیں ہے گلو بٹ. مہربانی فیکٹس کے اوپر یہ دیکھیے, look at him. وہ گلو بٹ آپ جو دادا گیری کا استعمال کر رہی ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس ہے, وہ ہمارے پاس دادا گیری نہیں ہے. یہ بدماش اور کیا ہو, گلو باٹی تو ہو, یہی تو تعلق تھا, یہی تو گلو باٹ کر رہا تھا جو آپ ٹاک شو میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں آپ کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی. میں آپ کی باری پہ خاموشی سے سنتی ہوں, آپ بیچ میں بول رہے ہیں, میں آپ کو پھر ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ بات کرنے دیں, لیکن اگر آپ کو یہی شوق ہے پھر آپ چڑیا گھر بنا لیں, پھر چڑیا گھر بنا لیں اگر آپ کو یہی شوق ہے تو. کمال بات کرتے ہیں, میں عزت احترام سے بات کر رہی ہوں, مجھے میری بات کرنے کا موقع بیچ میں شروع ہوا ہے, پتہ نہیں کس کیپیسٹی کیا ہے. میں تو ہوں, میں تو ایک پارٹی کے ملازم ہوں, موصوف کون ہے بتائیں نا. انہوں نے تو ٹکٹ بھی مانگا تو انہوں نے تو وہ بھی نہیں دیا ان کو. کمال بات ہے, بس کریں, اتنا ہی کریں جتنا آگے سے آپ سن لیں. میری گزارش اتنی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا رول ادا کرنا ہے, وہ جو بھی کریں گے. ہماری بڑی سمپل سی سٹیٹمنٹ ہے کہ سنی اتحاد اس لیٹر کے اندر جو بے شک 5% کے بارے میں بھی ہو, یہ بھی وائلیشن ہے. 5% جو سیاسی جماعت الیکشن کا جو ہے وہ کوٹا نہیں دیتی لڑنے کا خواتین کو, وہ ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا نا, اب میں بھٹی صاحب بات تو کمپلیٹ کروں. آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ 2 دفعہ بول دیا آپ نے یار. عظمیٰ آپ نے 2 دفعہ ایک پوائنٹ بول دیا یار, اب یہ اس پہ لینے تو دینا, جواب تو لینے دینا. آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, انٹرپٹ کی بغیر آگے. بھٹی صاحب اب جواب دیں آپ. ہاں اچھا ٹھیک ہے, نہیں آپ اچھی لگتی ہیں بولتی ہوئی, آپ بولنے, لیکن ابھی آپ کے بعد دوبارہ آتا ہوں. جی بھٹی صاحب. میں کہہ رہا تھا کہ یہ 206 جو ہے یہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جنرل جو الیکشن ہے اس میں 5% خواتین کو کوٹا دیا کہ نہیں. انہوں نے کہا ہم نے الیکشن لڑا ہی نہیں. اب یہ ایک رائے یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اس کے پاس ایک سمبل ہو تو اس پر سیٹیں اس کو مل جاتی ہیں. دوسری رائے یہ ہے کہ جو الیکشن نہ لڑے اس پہ نہیں ملتی, اور مجھے لگ رہا ہے معاملہ سپریم کورٹ جائے گا, جانے دیں. سر بڑی بات سنیں بھٹی صاحب, ان دونوں پارٹیوں نے چین نہیں کرنا, اور وہ جو پاکستان کے سجیدہ حلقے چاہتے ہیں نا اسٹیبلٹی ہے, اس پہ فوکس کریں آپ. سر انہوں نے چین نہیں کرنا, انہوں نے پی ٹی اے والوں نے دھاندلی کا راگ لاپنا ہے. صحیح یا غلط دھاندلی ہوئی ہے یار, فیصلہ کر دیں گے. لیکن سر اچھا سر میں تو سر آ رہا ہوں ایک منٹ. ابھی عمران خان صاحب کے دور میں یہ روتے پٹتے تھے کہ جی ہمارے خلاف دھاندلی ہوئی ہے تو ٹریبیونل ہی فیصلہ کرے گا. بھٹی صاحب آگے کس طرح جایا جائے گا؟ آپ کو لگتا نہیں کہ ان کے ہاتھ سے کہ اسپیس ختم ہو جائے گا, یہ بھی فیل ہو گئے, پی ڈی ایم 2 بننے جا رہی ہے, کیا دیکھتے ہیں اس کی آپ سمت اور ڈائریکشن اور ورک؟ دیکھیے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو دھاندلی ہے اس پہ میں نہیں, آپ نہیں, عظمیٰ صاحبہ نہیں, اظہر صدیق صاحب نہیں, پیر پگاڑا بولے ہیں, مولانا فضل الرحمان بولے ہیں, لشکری ریسانی بولے ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر بولے ہیں, پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے اوپر بولی ہے, ایم کیو ایم بولی ہے, کامران ٹسوری بولے ہیں, اس پہ مصطفیٰ کمال بولے ہیں, تو ووٹ ہی نہیں پڑا. ہاں اس پہ سعدیہ عباسی بولی ہیں, اس پہ مشاہد حسین بولے ہیں, اس پہ شاہد خاقان عباسی بولے ہیں, اس پہ مسلم لیگ نون کے جویل لطیف بولے ہیں کہ ایک 8 فروری کو ووٹ پڑا, ایک 9 فروری کو. حل کیا ہے؟ ٹریبیونل سے فیصلہ کریں گے. اب یہ متعلقہ فورمز فیصلہ کریں گے. خدا کے لیے اس ملک کو اب ڈے ٹو ڈے بزنس چلنا چاہیے نا آگے, اور متعلقہ فورمز کو بھی چاہیے کہ ود ان ٹائم فریم اس کا فیصلے کریں اور اس معاملے کو ختم کریں, اس نفرت اور تقسیم کو اللہ کے نام پہ ختم کریں. ہمارے بہت مسائل ہیں, ہم مر گئے. یہ اینڈ لیس بحث ہے. اظہر صدیق صاحب اپنی بات کرتے رہیں گے, عظمیٰ صاحب اپنی بات, میں اپنی بات, لیکن اس ساری باتوں میں ملک کو بھی تو چلنا ہے نا. جو بدترین معاشی بحران ہے اس کا کیا کریں گے؟ ہمارے گھر دانے کوئی نہیں, ہم چودھری بنے ہوئے ہیں پورے دنیا کے, اور ایک چور 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 کب تک کریں گے یار؟ ساروں کو پتہ ہے کون چور ہے, کون نہیں ہے, کون برا ہے, کون اچھا ہے. اب اس ملک کے لیے بھی خدا کے لیے کچھ کریں. اچھا اظہر بھائی, بات یہ کہ پہلے تو چوری ایکسکلوسیولی آپ کا نعرہ ہوا کرتا تھا جو آپ لگایا کرتے تھے نواز شریف صاحب پہ. شو میں قسمت دیکھیں کہ نواز شریف صاحب تو پیناما سمیت تمام چوری کے مقدموں سے باعزت ہو گئے بری. اب آج میرے سامنے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف چارج شیٹ ہے.
جس میں لکھا گیا کہ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کرپٹ پریکٹس سے ملوث پائے گئے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے وزارت عظمیٰ کے دوران غیر قانونی مالی فوائد حاصل کیے. زلفی بخاری کے ذریعے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے لیے 458 کنال اراضی بطور عطیہ حاصل کی. اپریل 2019 میں القادر یونیورسٹیوں کو وجود ہی نہیں تھا. القادر ٹرسٹ کے لیے عمران خان